فضل و کرم سے آپ ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور دیمر گرہ میں تو اس سے پہلے خاص سے 8-10 سے زائد مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا، مگر آج آپ کے ہاں بار کونسل کے تحت میں صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم طارق صاحب کا اور تمام ہمارے سینئر وکلاء اور دیگر ساتھیوں کا کہ پہلی مرتبہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے اور کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ہے۔ بہت سارے علاقوں میں، رحیم یار خان میں اور دیگر علاقوں میں KPK کے کچھ بار کونسلز کے اندر بھی خطاب کا ماضی میں موقع میسر آتا رہا ہے، تو وکلاء ساتھیوں کے سامنے گفتگو کرنا بہرحال یہ ایک مشکل بات بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ہم سب کے لیے آسانی ہے کہ کھلا موقع مجھے دیا گیا ہے۔ محترم صدر صاحب نے فرمایا کہ یوٹیوب کے ذریعے سے کچھ استفادے کا معاملہ ہے، تو آپ حضرات تو ہمیں اسکرین پر دیکھ لیں، لیکن آج ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ سے ملاقات کر لیں اور آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیں۔ پاکستان کے حالات کے حوالے سے بھی اشارتاً بات ہوئی کہ کچھ ذکر ہو جائے، اور بالخصوص جو سود کا مسئلہ ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے عملاً پیش رفت کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مسائل بہت ہیں اس خاص تناظر میں، اس علاقے میں جو ماضی میں دہشت گردی کے معاملات رہے، بھارت کو پورا ملک اس درد کو محسوس تو کرتا ہے، اور اگر ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے دعوے کے بارے میں دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اب وہ خواہ کراچی کا مسلمان تکلیف میں ہو یا دیر کا ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہو، یا پشاور کے اندر کوئی اٹیک دہشت گردی کا ہو رہا ہو، یا کراچی میں پولیس آفس پر اٹیک ہو رہا ہو، یا کہیں بلوچستان میں کوئی وہاں کا وزیر جو ہے وہ نجی جیلوں میں عورتوں پر اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہو، تو کم سے کم اس درد کو تو میں محسوس کروں کہ میرے بھائیوں اور اس معاشرے میں میری بہنوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اگر میں اپنے اندر یہ درد محسوس نہیں کرتا تو مجھے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ پروفیشنلی وکلاء ہیں، میری فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی ہے، اور بہرحال پاکستان کی لیڈنگ فرم ہے AF فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، وہاں سے میں نے اپنی آرٹیکل شپ جو ہماری آڈٹ ٹریننگ ہوتی ہے وہ 97 سے 2001 میں کمپلیٹ کی تھی۔ یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم پروفیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری کنٹینیوس پروفیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جیسے کہ میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ ہیں، کراچی کا SIUT بڑا مشہور ایک ادارہ ہے، ڈاکٹر عدیل رضوی صاحب کا، وہاں ہمارے بڑے 2-3 اچھے ساتھی بھی ہیں جو اچھی ذمہ داریوں پر ہیں، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کے لیے بھی کبھی کبھی اہل علم کو بلا کر تھوڑی سی ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں۔ پیما کا نام آپ نے سنا ہوگا، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، ان کے فورم پر بھی جا کر گفتگو بعض مرتبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو کبھی اپنے روٹین کے معاملات کے علاوہ بھی ہماری کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہیں، ایجوکیشن کہیں، اس میں بھی ضرورت ہے کہ کچھ مختلف گوشے معاشرے کے جو اہم ہیں یا اہم ترین ہیں ان کے حوالے سے بھی کلام، اور ہم اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں۔ تو پہلے تھوڑا سا پاکستان کے مسائل پر آنے سے پہلے میں نے ابتدا میں کچھ آیات تلاوت کی، ان میں سے 1-2 کا حوالہ دے کر ایک بنیادی بات میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بتاتا ہے وہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اور پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خلیفہ اور خلافت کے لفظ کو آج ہم نے بڑا بدنام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 4 دوست زیادہ گپ شپ کر رہے ہوں اور ان میں ایک زیادہ گپ شپ کرنے والا، تو لوگ کہتے ہیں خلیفہ گیری کر رہے ہیں، ہم نے اس لفظ کو اتنا بدنام کر ڈالا۔ لیکن جتنا انسان کی تاریخ قرآنی ہے اتنا خلافت کی تاریخ قرآنی ہے، اتنا نبوت کی تاریخ قرآنی۔ ہم تو ایمان والے، زیادہ کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 38 2 علوم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے پرائمریلی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کو علم الاسماء کہا گیا، چیزوں کا علم، اشیاء کا علم۔ آج کے دور کے اعتبار سے کہیں یہ فزیکل سائنسز کا علم تھا، عصری علوم کا علم تھا، جو پوٹینشلی پرائمریلی بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور آج نسل آدم انہی علوم کی دریافت کر رہی ہے اور وسائل کی دریافت کر رہی ہے، کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، سجائی میرے اور آپ کے لیے، اور اس میں سیر کی بھی، قل سیروا فی الارض بھی کہا، البتہ وہ سیر و تفریح والی سیر نہیں ہے،
فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ بھی فرمایا گیا کہ پچھلے جھٹلانے والوں کے انجام کو بھی دیکھ لو، ہسٹری کو بھی پڑھو. لیکن زمین تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، زمین و آسمان تمہارے لیے سجائے ہیں، ان کو ایکسپلور کرو، ان کے اندر جو وسائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کو حاصل کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ علم انسان اپنی محنت سے بھی ایکوائر کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، اس لیے انگریزی میں اس کو ایکوائرڈ نالج کہا جائے تو ایک اچھی ٹرمینالوجی ہوگی. تو یہ علم بھی آدم علیہ السلام کو عطا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ اسی البقرہ میں آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب تو میری عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرو گے، جو میری عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دوسرا علم ہے جس کو آپ اور میں علم ہدایت کہتے ہیں، علم وحی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ریویلڈ نالج کہا جائے گا. فقہا یا ہمارے علماء کی ٹرمینالوجی میں یہ وہبی علم ہے. وہب اللہ کا نام الوہاب، وہبی علم. ایک ہوتا ہے اکتساب، کسب سے، کمانے سے. تو پہلا علم تو ہم کما سکتے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر، کائنات کو ایکسپلور کریں گے، وسائل کے دریافت کریں گے، یہ تو اللہ نے میدان کھولا ہے. لیکن وحی کا علم یہ بندہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتا رہا، جن کو ہم انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے پہلے دن سے اللہ نے شروع کیا، اور اس کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگی. یہ میں نے آپ کے سامنے مقدمہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حالات کو دیکھنے کی دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ ہے ظاہر کے معاملات کو ظاہر کی نگاہ سے دیکھنے والی، اور ایک آنکھ ہے وحی کی عینک لگا کر حالات کا تجزیہ کرنا. تو ہمارے اکثر اور بیشتر تجزیے جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اعتبار سے کچھ مرتبہ، ہر مرتبہ نہیں، کچھ مرتبہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نگیشن یا نفی نہیں ہے، مگر وہ دوسری آنکھ وہ بند رہتی ہے اکثر و بیشتر. اور اس انالیسس میں وحی کا علم، وحی کی تعلیم مسلمان اگنور کر رہے ہیں. کافر کو چھوڑ دینا، وہ کہیں کافر. اگر دنیا چاہیے تو فرعون بھی کافر تھا، نمرود بھی کافر تھا، قارون بھی کافر تھا، ابو جہل بھی کافر تھا، ابو لہب بھی کافر تھا. کوئی کافر بن کے لینا چاہے دنیا لے لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ماننے والوں کا مسئلہ مختلف ہے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ آج عظیم اکثریت شاید بھلا رہی ہے. ہم ماننے والے مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے ہیں. خلیل جبران نے کہا تھا بندہ مذہب کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن مذہب پر عمل کرنے کے لیے تیار کم ہوتا ہے. ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے بہت سی مرتبہ. ہم رسول اللہ کو مانتے مگر بہت سی مرتبہ رسول اللہ کی نہیں مانتے. ہم قرآن کو مان رہے، قرآن کی نہیں مانتے. یہ کون کی کا فرق ہے. تو اگر ہم ماننے والے ہیں تو ہمارا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. ایک کافر ہے، وہ دنیا خوب مل جائے گی اس کو دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی بن جائے کھلا کافر لے لے دنیا، آخرت تو برباد ہے. لیکن ماننے والے چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات بھی سوریں، تو پھر ان کو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی ماننی ہوگی. اگر یہ آنکھ بھی ہماری کھلی ہو تو پھر ہمیں ہمارے مسائل کے حوالے سے اور بھی ریزنز ملیں گے. مثال کے طور پر تباہی کا آنا، بربادی کا آنا، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا، سیلابی ریلوں کا آنا. سندھ کی حالت آپ کو پتہ ہے. میں نے چاہا کہ میں جاؤں، میں حیدرآباد تک گیا جو کراچی سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. اس سے آگے کے علاقوں میں، لیکن ساتھوں نے کہا نہیں جا سکتے. میں نے کیا ہو گیا؟ کہا پانی تو ہر سال آتا ہے. تو وہ سائیں کہتے ہیں نا سندھی ہمارے بھائی، کہ سائیں پانی ہر سال تو آتا ہے سیلابی ریلے کا، مگر اس سال جو اوپر سے جتنا آیا ہے نا کبھی نہیں آیا. تو ہم کشتی میں بیٹھ کے آپ کے پاس ملنے کے لیے آ جائیں گے حیدرآباد میں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ نہیں آ سکیں گے. تو اوپر سے اتنا برسا جو کبھی نہیں برسا. اچھا زلزلے دنیا میں آتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. طوفان دنیا میں آتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. مانتے ہیں ہم یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو، فزیکل لاس کو ہم مانتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں. یعنی کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے طوفان، سیلاب، زلزلے
پتھر برسایا جانا، شعلے برسایا جانا، قوموں کو اندھا کر دیا جانا، ان کی بستیوں کو پٹخ دیا جانا، ان کو غرق کر دیا جانا، اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے۔ زلزلے آتے فزیکل کازز ہوں گی اور ہیں، طوفان آتے فزیکل کازز ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی وحی، اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ میٹا فزیکل کازز بھی ہوا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی تباہی آتی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، ناپتول کی کمی، اللہ کی کتاب بتاتی ہے زلزلہ بھی آیا، شعلے بھی برسائے گئے، اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ہم جنس پرستی کا گندا عمل اس قوم نے اختیار کیا، اللہ کا کلام کہتا ہے، قرآن بتاتا ہے، ان کو اندھا بھی کیا گیا، اس قوم کے نافرمانوں کو، ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا، ان پر پتھر اللہ نے ٹارگیٹڈ، مصومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، ٹارگیٹڈ تھے، کس پتھر نے کس کو جا کے ہلاک کرنا ہے، اور ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں اللہ نے غرق بھی کر دیا اس قوم کو۔ قرآن بتا رہے ہیں فرعون اور آل فرعون نے جبر کر کے، ظلم کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا دی، محفوظ ہے آج تک، اور بنی اسرائیل، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا جنہوں نے سیاسی جبر کر کے قوم کو غلام بنایا تھا۔ یہ میٹا فزیکل کازز ہیں جو اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں 2005 کا زلزلہ اللہ اپنے زمان میں رکھے، 2010 کا سیلاب، پھر ابھی ریسنٹ پاس کا سیلاب کا معاملہ، اور آج ہم معیشت کے مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ معیشت کے مسائل اور قوموں میں بھی آتے ہیں اور ان کے ظاہر کے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ 1988 سے پہلے کے فیکٹس اینڈ فیگرز اٹھا لیں، ہماری پر کیپٹا انکم بہتر تھی، 88 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ کم تھا، لیکن 1988 سے ہم نے یہ غیر ملکی اداروں سے قرضے لینا شروع کیے، اور اس کا نام بڑا خوبصورت تھا، دو تین نام ہے، ایک نام ہے سیپ، تو آپ نے سنا ہوگا آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر SAP، مگر یہاں سیپ کیا تھا؟ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام۔ ہم پاکستان کے معاشی اسٹرکچر کو سیٹ کر کے ایڈجسٹ کریں گے، کتنا خوبصورت نام ہے، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام۔ 98 سے ہم نے آغاز کیا، جو بھی حکومتیں تھیں اور سب نے کنٹینیو کیا۔ اس دن سے آج آپ چلے آئیے، اس وقت آپ کا، میری قوم کا ایک بچہ جو پیدا ہوگا وہ کم و بیش 3 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے کے اٹھا لیں فیکٹس اینڈ فیگرز اور آج کے اٹھا لیں، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ہم برباد ہو گئے۔ پچھلا ہمارا جو فیڈرل بجٹ بنا فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ 9,500 ارب روپے کا بنا ہے۔ 9,500 ارب روپے میں سے 4,000 ارب روپے ہم نے صرف سود ادا کرنے کے لیے رکھے، بچا گیا قوم کے لیے۔ اس میں ہم نے 800 ارب روپے رکھے تھے ملک کی ترقیاتی امور کے لیے، اور IMF اب جو ہم سے ڈکٹیشن لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور اس کو بھی کم کرو، قوم کے لیے کچھ نہیں۔ میں کراچی رہتا ہوں، کراچی کی سڑکیں کھدی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، جس جگہ اس وقت میری رہائش ہے وہ ساری جگہ کھدی ہوئی، اور بالکل مڈ ٹاؤن ہے شہر کا، جو لوگ کراچی سے واقف ہوں، گلشن اقبال کے علاقہ مڈ ٹاؤن ہے، سب خدا کا کچھ نہیں ہوا کام ترقیات۔ تو 9,500 ارب کا فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ، اور ان میں سے 4,000 ارب روپے ہم نے صرف سود کے ادا کرنے کے لیے، اور آپ کو حیرت ہوگی 4,000 ارب میں سے 3,500 ارب پاکستان کے اندر کا سود ہے۔ کراچی الیکٹرک والے ہوں گے، آپ کے جو بھی الیکٹرک کی کمپنی ہوگی، وہ PSO سے تیل اٹھائے گی، اس کو پیمنٹ کرے گی، اس کو سود لگے گا۔ یہ گورنمنٹ کے اور سیمی گورنمنٹ کے ادارے دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، اس پہ سود چڑھ رہا ہے، لگ رہا ہے مجھ پر اور آپ پر، بھگت رہے ہیں آپ پر میں۔ 4,000 ارب روپے میں سے 3,500 ارب روپے ہم سود کی مد میں ادا کر رہے ہیں، تو کیا بچے گا اس قوم پر لگانے کے لیے؟ ہم سب کو اندازہ ہے۔ اور ہاں، اور بھی اسباب ہیں، کرپشن کہتے ہیں پاکستان میں، لائٹر موڈ میں ایک بات ہے، 2 ہی لوگ شریف ہیں پاکستان میں، ایک وہ جو واقعتاً شریف ہو، میرے ابا اور میرے دادا کی طرح، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے دادا بامبے کسٹم میں تھے، مائیگریٹ کر کے آئے تو کراچی کسٹمز میں تھے۔ میرے والد صاحب بھی پاکستان کسٹمز میں تھے، اور 47 میں جس گھر میں آئے تھے، آج بھی اسی گھر میں ہماری والدہ ہمارے بھائی رہتے ہیں، 1 ٹکا رشوت کا گھر میں نہیں آئے۔ تو یا تو وہ آدمی شریف ہے جو واقعتاً شریف ہے، اور بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں، معاشرہ ڈیڈ نہیں ہے بالکل ہمارا۔ میری بہت سے دوستوں کی کسی کے والد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، کسی کے پولیس میں، کسی کے FBI میں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، الحمدللہ ہیں، ڈیڈ نہیں ہے معاشرہ۔ تو 2 ہی قسم کے لوگ شریف ہے پاکستان میں، ایک وہ جو واقعتاً شریف ہے، اور دوسرا کہتے ہیں وہ جس کو موقع نہیں ملا۔ 1 ارب کی ڈنڈی مارنے والا برا لگتا ہے لاکھ روپے کی ڈنڈی مارنے والے کو، بڑا ظالم ہے، بڑا لوٹا ہے اس نے قوم کو، حالانکہ خود بھی لاکھ روپے رشوت دے کے یا کھا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔
بیٹی کا کسی کی یعنی انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیوہ کا حصہ مار جاتے نا. یہ ڈنڈی نظر نہیں آ رہی اس کو 2-4 لاکھ روپے مار گیا ہو، 1 ارب مارنے والا بہت برا لگ رہا ہے. بھائی اس کو 2-4 لاکھ کا ہی موقع ملا ہے، بڑا شریف لگ رہا ہے یہ. اس کو 1 ارب کا موقع نہیں ملتا تو وہ بھی کرتا ہو. تو 2 شرفا ہیں پاکستان میں. باقی ہمارا قومی مزاج مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں آڈٹ لائف میں ہوں. بڑے بڑے اداروں کے ہم نے آڈٹ کیے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے کیے. کس طرح اپنے پولیٹیکل تعلقات کو اور ریاستی اداروں کے افراد کے تعلقات کو استعمال کر کے پہلے بینیفٹس اٹھاتے اس قوم کے پیسے کا، پھر ویو کرواتے، معاف کروا لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظاہر کے اسباب ہیں. کرپشن کا ناسور برباد کر چکا ہماری اس قوم کو، یہ سب ہے. البتہ میں عرض کروں گا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے اپنا پہلا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ ظاہر کے اسباب کو دیکھیں اور ان کی بھی ویلیو ہوتی ہے، ہم نفی نہیں کرتے اس کی، مگر اصل سبب کیا ہے؟ یہ وہ مملکت خدا داد پاکستان ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر. میرے باپ دادا مائگریٹ کر کے ہندوستان سے، وہ بھی مودی کے گجرات سے آئے تھے، ابا کبھی پلٹ کر نہیں گئے وہاں. ہم تو دور کی بات ہے کہ نہیں، ملک ہم نے حاصل کیا اسلام کے نام پر. ہم اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے وہاں پر، جائیدادوں پہ قبضے بھی ہو گئے، لیکن ہم کیوں آئے تھے اور کیوں ملک لیا گیا تھا؟ یہ اللہ اسلام کے نام پر چاہیے، تیری شریعت کو نافذ کریں گے. اقبال واز کلیئر، بات ہو سکتی ہے آگے سوال جواب میں. قائد اعظم واز کلیئر، بات ہو سکتی ہے آگے سوال و جواب میں. اور آج بھی ہمارا بچہ بہرحال پڑھتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہماری اٹھان اس پر تھی اور ہے. ہم نے اس اٹھان کو فراموش کیا ہے، اس کو بائی پاس کیا ہے، اس کو اگنور کیا ہے، اس کو نظر انداز کیا ہے، تو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات میں ہم گھرتے چلے جائیں. قرآن پاک سے پوچھیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. پچھلی آیات میں وحی کا ذکر ہے، تو یہاں ذکر سے مراد وحی باری تعالیٰ اور وحی کا آخری ایڈیشن اب قرآن حکیم اور احادیث کی صورت میں ہے. تو مراد دی گئی اس مقام پر قرآن، آخری کتاب اللہ کی طرف سے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جس سے میرے ذکر، میرے قرآن سے اعراض کیا، اس کی معیشت تنگ ہوگی. اللہ کے الفاظ ہیں. اور قیامت میں کیا ہے؟ اصل تو وہاں کا مسئلہ ہے. یہ تو پھر بھی گزر جائے گی، گزرے گی، لوگوں کی لوگ مر رہے ہیں جا رہے ہیں، اصل ادھر کا مسئلہ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں اندھا بنا کر کھڑا کریں گے. قرآن کے الفاظ بڑے سخت ہیں. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. اللہ فرماتا، وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کر دیا، میں تو خوب دیکھتا تھا، وہ دنیا خوب دیکھی، پڑھی، سمجھی، کمائی، بنائی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمایا کہ اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی، تیرے سامنے آئی، اور تو نے میری آیات کو فراموش کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج تجھے بھی اسی طرح فراموش کر دیا جائے گا. This is tit for tat. You didn't have the time for my book. تمہارے پاس میرے کلام کے لیے وقت نہیں تھا. اللہ فرما دے گا آج اندھے بن کر کھڑے رہو، میرے پاس تمہارے لیے میری رحمت میں سے کچھ نہیں ہے. یہ قرآن کی عینت بتا رہی ہے. معیشت کی تنگی قرآن کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے. اب آئیے لگے ہاتھوں، صدر صاحب نے فرمایا اس سود کے معاملے کے حوالے سے بھی بات آتا ہے. اس علاقے کو اللہ نے بڑا رچ کیا ہے دینی جذبات کے اعتبار سے، اور ماضی کے ہمارے بزرگوں اور اسلاف کی قربانی، ان کا خون اس زمین میں شامل ہے. اور آج اگر انہوں نے قرارداد پیش کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ ہم یہ قرارداد منظور کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں کم و بیش 28 کے قریب کلپ ہو کر اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، موجود ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے 1 سال تقریباً ہو جائے گا رمضان میں کیس کے خلاف. اور فیڈرل شریعت کورٹ کا کیس ڈیسیجن پچھلے سال 26 رمضان کو آیا تھا، اپریل 2022 میں. ابھی ماہ رمضان میں 1 سال ہو جائے گا اس کو. میں بھی گیا تھا الحمدللہ، کراچی سے گیا تھا صبح کی فلائٹ لے کر، اس ججمنٹ کے موقع پر موجود تھا. اور اس کے بعد جسٹس صاحب نور مسکنزئی صاحب، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، جن کو شہید بھی کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، حضرات واقف ہوں گے. تو فیڈرل شریعت کورٹ کا آیا ججمنٹ 319 صفحات کا. باقی آپ حضرات کی تو فیلڈ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں.
پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے. تو 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے. پتہ نہیں جلد کب ان کو خیال آئے گا. میرا بڑا دل ہے، آپ تب وہ ویڈیو کلپ بھی پہنچا ہوگا، ابھی تک تو کسی نے کوئی تھریٹ نہیں دیا، لیکن بڑے پیار محبت کرنے والوں نے کہا کہ ذرا سنبھل کے باتیں کیا کرو. میں نے کہا ہمارے پاس 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرانے کے لیے وقت، آئین کا تقاضا ہے نا بھائی، آئین کا تقاضا پورا ہونا چاہیے. ہم سمو تو ایکشن لیں گے، بالکل لیجیے، سراخوں پر لیجیے، آئین کی پاسداری کروائیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. مگر کیا اس آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جلد از جلد سود کا خاتمہ کروائیں؟ اس کے لیے کوئی غیرت ہے، ہم نے کوئی حمیت ہے، اس کے لیے کوئی کھڑا ہوگا؟ اور 91 کا فرسٹ ڈیسیجن کیوں ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی وفاقی شرعی عدالت، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے بقول ہمارے استاد ڈاکٹر شاعر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. وفاقی شرعی عدالت آئین کو ٹچ نہیں کر سکتی، وہ مقدس گائے ہے نا، آئین کو یہ ٹچ نہیں کرے گی، باقی لوگ ٹچ کریں گے. سبحان اللہ. کرے. اور کیا پابندی؟ معیشت کے معاملات پر آپ بات نہیں کر سکتے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. حد تو یہ ہو گئی کہ آئینی قوانین پر بات نہیں کر سکتے. ایسی لنگڑی لوڑی وفاقی شرعی عدالت بنی تھی 1981 میں، 10 سال کی پابندی تھی. 10 سال کی پابندی ختم ہو گئی. جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تھے مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. 10 سال کی پابندی ختم. 150 سے زیادہ صفحات کا پہلا ڈیسیجن آیا تھا کہ یس بینک انٹرسٹ از ربا وچ از پروہیبٹڈ، جو کہ حرام کیا گیا ہے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں. اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی وہ لے کے گئے. اس کے بعد لنگران معاملہ ہوتا رہا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، 1250 صفحات کا ڈیسیجن آیا. اور معیشت کے ماہرین، بینکنگ کے ماہرین، پاکستان سے باہر سے، اس ساری کارروائی کے بعد 1250 پیجز کا ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا. مشرف صاحب کو پسند نہیں آیا، مشرف صاحب نے بینچ بدل دیا. اگلے بینچ والوں نے لنگر آن کیا، معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. پھر ہم فائٹ کرنے گئے کیس کے اندر. 20 سال کے بعد پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا پچھلے سال 2022 کے رمضان میں 26 رمضان کو کہ یس وہ پچھلے فیصلے بالکل ٹھیک اور یہ بینک انٹرسٹ ربا اور حرام ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. آئینی تقاضا بھی اور یہ اللہ کے دین کا تقاضا بھی ہے. اس کے خلاف اس وقت 28 کے قریب اپیلیں موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں، جس کے حوالے سے صدر مجلس ہمیں ذکر فرما رہے تھے بار کونسل کے صدر صاحب کے. اس کے حوالے سے ہم قرارداد ایک پیش کریں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس پہ ایکشن لیں اور ان ساری پٹیشنز کو سیٹسفائیڈ کریں تاکہ وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ امپلیمنٹیشن کے فیز میں جا سکے. ابھی آف دا ریکارڈ ہم نیچے بات کر رہے تھے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے پروسیجرز کے اندر جو لنگر آن کا معاملہ ہوتا ہے. ایک محترم بھائی نے بتایا کہ کوئی 99 سال کے بعد ڈیسیجن آیا تو سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے کیک کاٹا گیا. ہم یہ کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بچہ جیل میں داخل ہوتا ہے، دادا بن کر باہر نکلتا ہے، تب تک اس کے فیصلے چلتے رہتے ہیں. استغفر اللہ. اور یہی کھلواڑ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کے حکم کے ساتھ کرتے ہیں. We are not serious about that. نہ حکومت سیریس ہے نہ دیگر اختیار رکھنے والے حضرات سیریس ہو رہے. 38F میں 73 کے آئین میں لکھا ہوا اور ہم لنگر آن کر کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہم نے بھی سود کا ریٹ بھی بڑھا دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزاد کر کے بیٹھے ہوئے، اس کو چو چرا بھی نہیں کی جا سکتی. مصیبت در مصیبت در مصیبت. تو ظاہر کے حالات ہیں جس میں کرپشن بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، قوم کو بیچنے والے لوٹنے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ہارڈ وے میں ہونا چاہیے. کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کے پاس اربوں ڈالر موجود ہے جو کفایت کر جائیں گے، جو آج ہماری گورنمنٹ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو ہم سب اس باتوں کے قائل ہیں، مگر خدا را وہ وحی کی عینت لگا کر بھی دیکھے کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک لیا، شریعت کے نام پر ملک لیا، اور ہم نے شریعت نافذ نہیں کی، اس پہ روڑے اٹکائے ہیں ہم نے. اس کے نتائج جو ہم بھگتتے چلے جا رہے ہیں. باقی تو کہہ کہ نہیں، پاکستان کے علاوہ اور لوگوں کے مسائل بھی بالکل ہیں، میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا، مگر مجھے بتا دیں پاکستان کے سوا کوئی ملک ہے جس نے دعویٰ کیا ہو اسلام کا؟ 56 نے تو نہیں کیا. سعودی عرب ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، طائف کی گلیاں، اور جہاں حضور کے قدم پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس مملکت کا نام بھی المملکت السعودیۃ العربیہ ہے. سعود آ گیا، سعود سے عربی، عرب ڈسٹنکشن آ گیا. باقی چھوڑ دیں بھائی اس کو. ہم نے دعویٰ کیا نا
تو ہمارا فرض بھی زیادہ اور ہم پر قرض بھی زیادہ ہے، اور مصیبت ترین مسائل ہمارے ساتھ اس لیے کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا۔ کوئی کہہ سکتے کہ دعویٰ ہی نہ کرو، جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کے جواب تو دینا ہے۔ ignorance of law is no excuse، آپ سب کو ہم سب کو پتا ہے۔ تو دعویٰ کیا تھا تو دعوے کا ثبوت پیش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ ہے، اس اینت سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی طرف رجوع کا معاملہ ہو، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ آگے ماہ رمضان مبارک بھی ہے، ہم تو ہر سال میڈیا میں اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کوئی رجوع اللہ کی بات ہو جائے، کوئی توبہ کی بات ہو جائے، اور یہ توبہ یہ شجاع الدین شیخ کے 5 فٹ 6 فٹ کے وجود سے شروع ہو۔ ہم سب اپنا احساس کریں اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اور توبہ سے توبہ 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 کہنے کا نام نہیں، توبہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر آنے کا نام۔ لیکن آج مسئلے اجتماعی ہیں، آج خبر آپ نے بھی پڑھ لی، 14 روپے سم تھنگ پیسے بجلی فی یونٹ کا ڈیسیجن، ایک اور بجلی ہم پر گرا دی گئی۔ آٹا کدھر کھڑا ہے، پیٹرول کدھر کھڑا ہے۔ اب تو مذاق میں ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول 300 روپے پہلے پہنچے گا یا ڈالر 300 روپے پہلے پہنچے گا۔ استغفر اللہ۔ ایوب خان کے زمانے میں ذرا سا کس پہ چینی پہ بڑھ گئے تھے کچھ پیسے تو پوری قوم سڑک پر آ گئی تھی، کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ آج اتنی لمبی لمبی چھلانگیں ڈالر کی، پیٹرول کی، آٹے کی اور بجلی کی، کچھ نہیں ہو گیا۔ کیا ہم ڈیڈ ہو چکے؟ استغفر اللہ۔ یہ بھی تو اللہ کے عذاب کی شکل تو نہیں ہے؟ تو اس کو ہم توبہ کہتے ہیں، کہ گناہوں کو چھوڑنا اور اجتماعی سطح پر گناہوں کو چھوڑنا۔ اجتماعی سطح پر بڑا جرم کیا ہے؟ سود کے دھندے ختم نہیں کر رہے، فحش بیانی کی باتوں کو ختم نہیں کر رہے۔ ایک معزز جج صاحب نے یہ بھی کہا تھا کسی کیس کے دوران میں کہ جناب فحاشی کی تعریف پہلے ڈیفائن ہو جائے، پھر دیکھیں گے کہ کیا فحاشی ہے اور کیا نہیں ہے، پھر بات کریں گے کہ پیمرا لکھتا ہے جی نظریہ پاکستان کے خلاف اور اسلامی اقدار کے خلاف کچھ نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ سارا نظریہ پاکستان کے مطابق چل رہا ہے۔ جس قوم کو ہم ان کنٹرول دیکھنے دے رہے، ایکسیسیبلٹی دے رہے ہیں، یہ اسلامی اقدار کے مطابق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بات کو روئیں گے؟ تو یہ تو ایک ذرا بیسک مقدمہ اور تھوڑا سا مجموعی صورتحال، اور میں نے عرض کیا ظاہر کے اسباب ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اصل سبب کیا ہے؟ اجتماعی طور پر وہ جو ہم نے وعدے کیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کی طرف پیش قدمی کا معاملہ نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی ہم نے انسداد سود کے حوالے سے ایک معاملے کو ٹچ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ 2-3 باتیں اور عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کیا کیا جائے پاکستان کے تعلق سے؟ ایک طرف تو ہمارا آئین ہے جس میں کچھ باتیں اچھی بھی لکھی ہوئی مگر کچھ دروازے بھی موجود ہیں۔ اچھا لکھا ہوا ہے حاکمیت اللہ کی ہوگی، قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، مگر اب آپ دیکھیں دھڑلے کے ساتھ پارلیمنٹ میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو ہی دیکھ لیں، کتنا بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور بڑے عرصے کے بعد ہمیں جا کر پتہ چلا کہ یہ ہاتھ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اسی میں کبھی جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا ہاں لکھا ہوا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، حاکمیت اللہ کی کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، باقی اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کی سپرمیسی نہیں۔ استغفر اللہ، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے۔ اسی طریقے پر ایک ہمارا انتخابی سیاست کا میدان ہے، اس کے راستے سے ہر کوئی کہتے ہیں کہ چہرے کے نظام کو بدلو، مگر چہرے بدلتے نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو اب کیا کریں آخر؟ ہم توبہ کی دعوت بھی دیتے ہیں، رجوع اللہ کی دعوت بھی دیتے ہیں، قرآن کو تھامنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا اس کے حوالے سے شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کا ایک ریکمینڈڈ سلوشن تھا سافٹ ریولوشن کا۔ یہ جنرل حبیب گل صاحب مرحوم کے بھی الفاظ سے بات اور حضرات کے بھی، وہ سافٹ ریولوشن کا پروسیس کیا ہو سکتا تھا؟ ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے جو کہ قانون بناتی ہے، ہم نے آرٹیکل میں 62 63 لکھا ہوا تو ہے، لیکن صادق اور امین جیسے پیارے الفاظ کے ساتھ ہم نے کتنا کھلواڑ کیا یہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کہ کوئی بیسک کرائٹیریا تو مسلمانوں کے معاملات طے ہونے تو ان کی پارلیمنٹ میں کوئی اسلام کی جھلک تو نظر آئے، وہ آ کے قانون بنائے، ٹھیک ہو گیا۔ میں محسوس کروں، ہم میں سے کوئی محسوس کرے قانون غلط بنا ہے، شریعت کے خلاف بنا ہے، تو ٹھیک ہے شریعت عدالت موجود ہے، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں، ثابت کرو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور وہ ڈائریکٹ کرے پارلیمنٹ کو کہ قانون کو امینڈ کرے کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایک میکینزم الحمدللہ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے اب بھی، اور یہ میکینزم موجود تھا ہمارے پاس، اور اگر اس پروسیس کو آگے بڑھایا جاتا تو سافٹ ریولوشن کا یہ آسپیکٹ کہ ہم ریاستی سطح پر اسلام کے نفاذ کی طرف بڑھ سکتے تھے، مگر ہم جو کھلواڑ پورے سود کے معاملے میں وفاقی شرعی عدالت کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے، میرے نزدیک یہ بار بار میں نے آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا،
ٹیسٹ کیس تھا اور ہے. کتنا بڑا کھلواڑ سود کے خاتمے کے معاملے پر ہم کر رہے ہیں, کتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں. اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے سافٹ ریولوشن سے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سافٹ کا برعکس ہوتا ہے ہارڈ ریولوشن, اور ہارڈ میں دو آسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہارڈ ریولوشن ہوتا ہے کہ ہتھیار اٹھا لیں, مار دھاڑ شروع کر دیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. سامنے مسلمان ہیں, چاہے حکمراں ہوں, چاہے ان کے ریاستی اہلکار اور اداروں کے افراد ہوں, سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, کبھی کوتاہی ہم سب میں, ان میں بھی. تو مسلمان کی گردن اڑانا بالکل غلط ہے. مسلم معاشرے میں یہ راستہ فقہا اس کو مسئلہ خروج کے طور پر بیان کرتے ہیں. ہم ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسلمان کی گردن اڑانا کوئی آسان کام نہیں. پھر کیا کریں؟ تو پھر ہمارے یہاں تحریکیں چلتی ہیں مطالبات کے لیے. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, اور جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کرانے کی تحریک کس نے چلائی تھی؟ کالے کوٹوں والوں نے نا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے اس وقت, کہتے ہیں ان کالے کوٹوں والوں, اور یہ ہر جگہ جب بھی میں کسی بات کونسل وغیرہ میں جاتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے, موسم کی شدت بھی برداشت کی, لیکن انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بحال کرا کر دکھایا. اس کا مطلب یہ قوم ڈیڈ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے, ڈاکٹر اسرار صاحب, میرے بوڑھے وجود میں بھی ایک کرنٹ دوڑ گیا, یہ قوم ڈیڈ نہیں ہے. دیکھیے ہم توڑ پھوڑ مار دھاڑ کی بات نہیں کرتے, لیکن لوگ اگر چیف جسٹس کو بحال کرانے کی تحریک چلا سکتے ہیں, لوگ اپنے اور حقوق کے لیے بجلی پانی گیس کی تحریک چلا سکتے ہیں, تو میں بڑے دل سے عرض کرتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا میرے الفاظ کو, کہ اللہ کا دین مظلوم ہے, سوتیلا ہے, لاوارث ہے, کیا ہے آخر؟ اس کا حکم یا اس کے احکام منوانے کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اور انتخابی سیاست کا گولک دھندا ہم سب دیکھ چکے ہیں. سب کو پتا ہے نیوٹرل رہنا چاہیے. ہم سب کو پتا ہے کتنے نیوٹرل ہوتے ہیں, سب کو پتا ہے. پھر پاکستان کے معروضی حالات, 70% طبقہ جاگیرداروں اور ان کے زیر اثر ہے, کیا نیوٹرل رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلتا ہوا نظام چل سکتا ہے انتخابی سیاست کے ذریعے سے. بدلے گا نظام جب بھی وہ انقلابی راستے سے بدلے گا, وہ تحریک کے راستے سے بدلے گا. اور تحریکیں اس ملک میں چلی ہیں, جیسے وکلا کی تحریک کا ذکر آ گیا, چیف جسٹس کو بحال کرانا. اہل تشیع نے تحریک چلائی, ممکن ہے ہمارے پاس شیعہ حضرات بھائی بھی یہاں پر موجود ہوں, واللہ اعلم, آئی ڈونٹ نو. لیکن اہل تشیع نے جنرل ضیاء الحق کے سامنے 50,000 کھڑے ہو گئے, تم کو زکات نہیں دیں گے. ان کا خمس کا پورا تصور ہے, اور ان کے حضرات اب بھی ایران سے آ کے وصول کرتے ہیں ان کی فقہ کے مطابق, فقہ جعفری کے, تمہیں نہیں دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت سنیوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا اپنی زکات بچانے کے لیے کہ بینک ڈیڈکٹ نہ کریں کہ ہم سنی ہم شیعہ ہیں. اس کے بعد پھر وہ آپشن آیا کہ بھائی بینک نہ کاٹیں, اور جس نے کھلوانا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا, جس میں زکات کا مسئلہ آتا ہی نہیں. لیکن 50,000 اہل تشیع کھڑے ہوئے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق مرحوم سے اپنا معاف کروا کے انہوں نے حق لیا. اللہ اکبر. اور قادیانیوں کے خلاف تحریک سڑکوں پہ چلی نا, قانون سازی بھی ہوئی ہے اور ان کو بھی موقع دیا گیا, مگر جان تو لوگوں نے سڑکوں پر دی, تحریک چلی, مارے کھائی, اور وہ ایک معاملہ مطالبہ منوا کر چھوڑا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس قوم کی اجتماعی توبہ یہی ہے ہمارے حالات کے سنورنے کا, کہ اللہ کی طرف رجوع اور شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ, اور اس کے لیے تحریک کا راستہ, جیسے کہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہی راستہ ہمیں مفید اور مناسب محسوس ہوتا ہے. ہاں ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے, اللہ کرے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو, بغلا میں سے کوئی کھڑا ہو, یہ آپ کا گراؤنڈ ہے, یہ آپ کا میدان ہے. ٹیکنیکل ڈیبیٹ کیا ہے؟ نسیم حسن شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی سپرویزی کوئی نہیں ہے, بہت اچھا لکھا ہوا ہے, حاکمیت اللہ کی, قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, اس کی سپرمیسی نہیں ہے. کوئی چیلنج کرے اس کو کھڑا ہو کر اور اس کی سپرمیسی کو ثابت کر دے دلائل سے, تو باقی سب کو لا محالہ اس کی تابع لانا پڑے گا. جو نہیں اس پر ڈیبیٹ کریں گے, اس کو بھی تابع کرو, اس کو بھی تابع کرو, اس کو بھی تابع کرو. ایک تھریش ہولڈ یا ایک ہمارے پاس کرائٹیریا آ جائے گا. یہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے, کہ ہم نے جو قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 کے الفاظ کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا, جو اس کی حیثیت وہ آپ حضرات ٹیکنیکل گراؤنڈ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے. کراچی کے ایک بزنس مین نے کہا کہ میں پٹیشن ڈالنے کو تیار ہوں, مجھے کوئی تگڑا وکیل چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو, تگڑا وکیل کسے کہتے ہیں؟ دلائل پیش کرنے کے اعتبار سے. اگر اس کی سپرمیسی ہم ثابت کر دیں, اور ہے تو ثابت شدہ, ہر شے نیچے اور اللہ اس کے رسول کا حکم اوپر, مگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کانسٹیٹیوشن کی بیسس کے اوپر
اگر اس کو ہم ثابت کریں تو پھر ہر وہ قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس پر بات کی جا سکتے، اس کو تابع کیا جیسے شروع کے مطابق اور شریعت کے مطابق ڈھالا جائے، وہ ہے ٹیکنیکل بحث، وہ آپ حضرات کا میدان۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جو ہم نے سود کے معاملے میں کیا وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس سافٹ کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر تحریک کا راستہ اور اس کی طرف پلٹنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے۔ اور درد دل سے میں نے جو بات رکھی، ہر جگہ تحریکیں چلتی ہیں، کراچی میں لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، لاہور میں بلاک کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے لیے، ماضی کے حال کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم، اللہ کی تعلیم، اس پر حرف آتا ہے، اس پہ کوئی جذباتی نہیں ہے ہمارا، اس پہ کوئی تحریک ہی نہیں۔ تو کیا دین لاوارث، پھر میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ میں نے دل سے کہا ہے، اس اینگل کو بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، البتہ پرامن انداز سے، منظم انداز سے اور غیر مسلح طور پر یہ کام کرنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشر کا فرق پڑتا ہے، پبلک پریشر کا فرق پڑتا ہے، عوامی پریشر کا فرق پڑتا ہے، اور سب سے آخری بات یہ ہے، یہ وہ افراد اس کی محنت کریں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی ذات سے شریعت پر عمل کا معاملہ شروع کریں، اور پھر ایسے ہم مقصد لوگ مل کر یہ جد و جہد کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ آگے ماہ رمضان بھی ہے، نزول قرآن کا مہینہ اور نزول پاکستان کا مہینہ، تو دیکھیں تو صحیح خدا کے بندوں، رمضان میں اللہ نے قرآن دیا، قدر کی رات میں قرآن دیا، قدر کی رات میں اللہ نے پاکستان دی، کچھ اشارے ہیں غیب میں، اور اللہ نے حفاظت فرمائی ہماری تمام تر ناہنجاریوں اور نالائقیوں کے باوجود، لیکن ہم نے اس بنیاد کو کمزور کیا تو ہم بنگلہ دیش بنوا چکے ہیں 71 کے اندر، باقی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی۔ یہ آپ حضرات پشتو بولنے والے، میں اردو بولنے والا، کیا کامن ہے آپ میں مجھ میں؟ آپ کے علاقے کی روایات مختلف ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے اور اعتبار سے، آپ کی میری زبان مختلف ہے، آپ کا میرا خطہ مختلف، آپ پہاڑوں کے پاس رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، میں سمندر کے پاس رہتا ہوں، کیا شے مجھے اور آپ کو جوڑتی ہے؟ کلمہ۔ سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، اردو بولنے والا ہے، کیا کامن ہے؟ ہماری زبانیں مختلف ہیں، خطے مختلف ہیں، ڈریس کوڈ بعض اوقات مختلف ہیں، کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں۔ آپ میرے تشریف لیں کہ میں آپ کو لسی پیش کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ مجھے قہوہ پیش کریں گے، موسٹ پرابلی ڈفرنٹ ہے۔ جوڑنے والی شے کیا تھی؟ قرآن، سنت اور یہ کلمہ۔ اس کلمے نے ہمیں جوڑا تھا، یہ کلمہ ہی بچائے گا، مگر اس اسپرٹ کے ساتھ کہ کلمے کا فقط دعویٰ نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل درآمد، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، ممکن ہے سوالات کا موقع ہو تو اس سے کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ